बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त भी पूरी दुनिया का मरकज़ गज़ा बना हुआ है, इसराइल बना हुआ है, फ़लस्तीन बना हुआ है, मशरिक़ वुस्ता बना हुआ है। एक जंग का ख़तरा है कि तीसरी आलमी जंग यहाँ से शुरू ना हो जाए। ईरान और इसराइल की जो एक कन्फ्लिक्ट है वो भी जारी है, और इसमें एक बहुत बड़ी खबर आई, और वो ये खबर ये आई कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक़ जो वज़ीर दफ़ा हैं योव गैलेंट, उनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से ये बड़ी खबर है कि बज़ाहिर हर जगह पे इसराइल जो है वो हमें छाया हुआ नज़र आता है, लेकिन ये खबर बताती है कि कुछ सेक्टर यूरोप में ख़ास तौर पे ऐसे मौजूद हैं जो बहुत एहतजाज कर रहे हैं, बहुत दुख महसूस कर रहे हैं इस पे जो इसराइल कर रहा है। इसराइल ने अपने वज़ीर आज़म के अरेस्ट वारंट की जारी होने को और वज़ीर दफ़ा के अरेस्ट वारंट जारी होने पे बड़ा एक यानी पुरज़ोर जो है वो एहतजाज किया है, पुरज़ोर इसकी मज़म्मत की है, और ये कहा है कि ये कुछ इस तरह का कोर्ट बना है जैसा कोर्ट जो है वो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाज़ी हुकूमत ने बनाया था, और जिसमें अरेस्ट वारंट जारी हुए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट के और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के। तो लेकिन इसराइली गवर्नमेंट जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा तपी हुई है और बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज किया जा रहा है। और लेकिन साथ ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल में ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो दाएं कुछ राइटिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि उन्होंने गज़ा के मुतल्लिक जो है वो बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है इसराइली फ़ौज की ज़्यादतियाँ वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दी हैं। लेकिन इसराइली गवर्नमेंट जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं तो अरेस्ट वारंट जो हैं वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और नेतन्याहू जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऐसा तो ज़ाहिर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एक मॉरल ग्राउंड जो होती है वो जो है वो इसराइल खो चुका है, और इसराइल के लिए बहुत एक ये शर्मिंदगी की बात हो गई है कि उसके साथ ऐसा सलूक आया। और ये बात जो है ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये जो एक शर्मनाक एक सूरत हाल है या इसको फेस करना पड़ रहा है, ये सिर्फ इसराइल को नहीं फेस करना पड़ रहा बल्कि ये अमेरिका को भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है, क्योंकि अभी उसने वो करारदाद जो है सीज़ फायर की वो वीटो की है, जिसमें ये कहा गया था कि जो वहाँ पे सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी जो मंदूब है यूनाइटेड नेशंस में, उसने कहा कि नहीं, जब तक वो यकमलियों का मसला हल नहीं होता जिसमें अमेरिकी भी शामिल है, उस वक्त तक सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। हमास को इस तरह से जो है वो हम फेवर नहीं होने देंगे। लेकिन अमेरिका के इस रवैये को, इस सारे मसले को, बात यहाँ इस तरह से हो रही है कि पूरी दुनिया में ये समझा जा रहा है कि गज़ा में ज़्यादती हो रही है, गज़ा में जुल्म हो रहा है, और दूसरा जुल्म जो है वो बैरूत में शुरू हो गया है। अच्छा, एक बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इस्लामी दुनिया है वो दो हिस्सों में तो बहरहाल रही है, तारीख़ में, पूरी तारीख़ में रही है। एक सुन्नी इस्लाम है, एक शिया इस्लाम है, और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि ईरान जो है वो गज़ा में की लोगों की हेल्प कर रहा है, और जो हज़बुल्ला है, जो शिया ग्रुप है, उसमें वो बड़ा एक्टिव है इसराइल के ख़िलाफ़। और इसी तरह से जो यमन में वो लोग हैं वो भी जो शिया हैं वो भी एक्टिव हैं। तो गोया जो शिया हैं वो बहुत आगे बढ़ के इसराइल के साथ जो है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बाकी जो इस्लामी दुनिया है उनका एक कन्फ्लिक्ट तो रहा है और बहुत मुख्तलिफ सूरतों में रहा है, लेकिन अब इस्लामी दुनिया भी एक तरह से खामोशी के साथ सही लेकिन उनके पीछे खड़ी है, और एक इत्तेहाद की सूरत जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि सऊदी जो हुकूमत है उसने भी इसराइल की मज़म्मत की है। जो दूसरे मुल्क हैं, वो इस्लामी मुल्क हैं, वो भी उसके ख़िलाफ़ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो जो एक कुर्बत थी बहुत से मुल्कों के दरमियान के जिनमें इसके साथ सफारती तल्लुकात कायम हो रहे थे, इसराइल के साथ मामलात बेहतर हो रहे थे, तो वो जो है वो गज़ा की क्या जो सानहा है, इसके बाद उस पर तो एक बहुत पाबंदी लग गई है, इस पर तो एक रुकावट पड़ गई। अब उसमें तो वो दोनों मुल्क जो हैं, सऊदी अरब या इसराइल की बात कर लें या यूए की बात कर लें, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। एक समझें कि एक यानी रुकावट पैदा हो गई है इसराइल के लिए बहुत बड़ी, यानी जो इसराइल की एक ख्वाहिश थी को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस की जाए, तो वो चीज़ जो है रुक गई है। और क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो अगर खुल के इसराइल की मज़म्मत कर भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई अमली इक़दाम नहीं भी कर रहे, तो ये हुक्मरान तमाम इस्लामी मुल्कों के जानते हैं कि उनके जो मुल्कों की आवाम है वो गज़ा के
لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بیروت کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں بھی نے بھی جو ہے اس کی بڑی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں بہت سا جو ہے امداد بھی بھجوائی گئی ہے، اور پاکستان میں جو ہے اسرائیل کے خلاف ہمیشہ ایک اس کو تسلیم نہیں ابھی تک کیا گیا کہ پاکستان کے پاسپورٹ میں اسرائیل پہ آپ نہیں جا سکتے، ابھی بھی اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یعنی امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ایک مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے وہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے جتنا عربوں کا ہے۔ تو پاکستان کا رویہ جو ہے، کوئی بھی پاکستانی حکومت رہی ہے تو وہ عربوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اب ایک نئی بات جو ایک ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں یا یہودی جو ہیں مختلف جگہوں پہ وہ آگے بڑھ کے دو طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دو سٹیٹس کا مسئلہ تھا کہ فلسطینی جو ہیں ان کو عربوں کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے اندر جذب کر لیں اور ہمیں یہ سٹیٹ دے دیں، ہم اپنا ملک بنا لیں۔ دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیو اور جینے دینے کی صورت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹو سٹیٹس کا مسئلہ ہے، یہی اس مسئلے کا حل ہے، اور یہی یقیناً اس مسئلے کا حل ہے۔ آپ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلسل جو حالت جنگ میں اسرائیل ہے، یہ کتنے نسلوں تک، کتنی صدیوں تک یہ لڑے گا؟ کیونکہ دیکھیں، یہ جب ٹو سٹیٹس وار ہوئی ہیں تبھی بھی یہ کوشش ہوئی کہ یہاں پہ عیسائی سلطنت بنے، قائم ہو عربوں کے درمیان، وہ نہیں قائم ہو سکی۔ وہ 2-2.5 صدیوں کا معاملہ تھا۔ تو یہ بھی کچھ وقت کی بات ہے، سالوں کی بات ہے، جس میں اسرائیل جو ہے اس کا وجود جو ہے ٹیکنیکلی اس وقت تک قائم رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایسی صورت نہیں نکالتا، عربوں کے ساتھ کوئی ایسی نیگوشیشنز نہیں ہوتی کہ جس میں وہ ایک جی اور جینے کا مسئلہ رہے۔ کیونکہ یہ اسرائیل بننے سے پہلے جب بھی یہودی یہاں آتے تھے، آباد ہوتے تھے، تو عرب جو تھے وہاں کے فلسطین کے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، کوئی برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ یہ تو جب انہوں نے 102 مین نے یہ بنا دی اور اقوام متحدہ نے اس کا اسرائیل کا کر دیا، تو اس کے بعد ایک فساد کی صورت پیدا ہوئی اور ایک کنفلکٹ کی صورت پیدا ہوئی، اور یہ کنفلکٹ جو ہے یہ قائم ہے۔ کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کنفلکٹ جو ہے امریکہ رکھنا چاہتا ہے، ویسٹرن پاورز رکھنی چاہتی ہیں۔ اس لیے رکھنا چاہتی ہیں کہ ایک تو یہ تھریٹ رہے گا یہ جو آئل پروڈیوسنگ سٹیٹس ہیں ان کے لیے، کہ اسرائیل ان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یورپ میں خاص طور پہ جو آپ جانتے ہیں کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودی جو ہیں انہیں قتل کیا گیا تھا، تو وہ فورسز ابھی بھی موجود ہیں یورپ میں جو چاہتی ہیں کہ یہودی جو ہیں نا وہ کسی کنٹرول میں رہیں، کسی رولے میں پڑیں، انگیج رہیں۔ ابھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے انہیں عربوں کے ساتھ، تو گویا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات اپنی مرضی جو ہے وہ آگے چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال چلتی ہوئی بہت زیادہ آگے نظر نہیں آ رہی۔ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وجود خطرے میں ہے اور ہمیشہ خطرے میں رہے گا، ابھی تک نہیں نکل سکا اس میں، وہ اسرائیل کا وجود ہے۔ اور اسرائیل کے جو لیڈر ہیں ان کو بڑا سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ کب تک جو ہے وہ امریکہ کے آسرے پہ چلتے رہیں گے، امریکہ کے ساتھ چلتے رہیں گے، کب تک امریکہ کی سرپرستی رہے گی۔ کسی وقت بھی امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نو، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کو امداد نہیں دیں گے۔ جس دن امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے امداد نہیں دینی، ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اسی دن سے جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے عرب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تو اسرائیل نے جتنی دشمنی قائم کر لی ہے، جیسے اب بیروت میں وہ بمباری کر رہا ہے، جیسے ایران میں اس نے حملے کیے ہیں، جیسے غزہ میں شہید کر رہا ہے، جیسے مغربی کنارے میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسرائیل کی دشمنی جو ہے وہ عربوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی دشمنی جو ہے یہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے خود یہودیوں میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے امریکہ میں احتجاج کیا ہے۔ خود اسرائیل کے اندر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ غزہ میں ظلم کر رہی ہے وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں بظاہر ایسے اس وقت نظر آتا ہے کہ شاید عرب جو ہار رہے ہیں، شاید جو اسلامی قوتیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، لیکن نہیں۔ اگر آپ تاریخ بتائے گی، اور تاریخ بالکل یہی بتائے گی کہ بالآخر اسرائیل کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہودیوں کو یہ اپنا جو رول اس وقت وہ بنا رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سے سارے عربوں کو نکال دیں گے یا اسرائیل کو بڑھا دیں گے۔ 1.25 کروڑ زیادہ یہودی ہیں جو اس ایریا میں ایک بیٹھے ہیں، اور عربوں کی تعداد کے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ عرب 1000 جنگیں ہار سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس تو جیسے کیرن آرمسٹرانگ نے کہا تھا ایک جنگ ہارنے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی جلدی ہوگا کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل جنگی جرائم کر رہا ہے، اور ابھی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی یہ بات کر دی ہے، تو اس کا مطلب یورپ میں یہ بات جو ہے یہ بڑی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو جب ظلم ہوتا ہے تو دیر سے صحیح لیکن اس کا
بہرحال ایک معاملہ نکلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، امداد بھی دے رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ایک انہیں چٹھیاں بھی لکھنی چاہیے امریکن پریزیڈنٹ کو، پوری اسلامک ورلڈ سے ای میلز بھی جانی چاہیے کہ وہ جس طرح سے کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ. یہ اس سے فساد پیدا ہو رہا ہے، اس سے معاملات عالمی امن کو خطرہ پڑ رہا ہے. میں ایک اور اگلی بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو تو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے، لیکن کیا یہودی جو ہیں، اسرائیل میں رہنے والے یہودی جو ہیں، وہ امن کی نیند سو رہے ہیں؟ کیا وہ اس خوف میں، مسلسل اس خوف میں زندگی نہیں بسر کر رہے کہ کسی وقت بھی ان کا یہ ملک ختم ہو سکتا ہے، ان پہ کوئی بڑا اٹیک ہو سکتا ہے، ان پہ کوئی بڑی تباہی آ سکتی ہے؟ یہ خوف جو ہے یہ مستقبل میں کس طرح سے ظاہر ہوگا، مستقبل کو کس طرح سے تبدیل کرے گا، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.